شاعر نے کہا تھا ستارے نعت پڑھتے ہیں، سمندر نعت پڑھتے ہیں، سمندر نعت پڑھتے ہیں، ستارے نعت پڑھتے ہیں، نبی کا گر اشارہ ہو تو کنکر نعت پڑھتے ہیں، نبی کا گر اشارہ ہو تو کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ ہم ہی نہیں ہیں مداح سرکار دو عالم، ہم ہی نہیں ہیں مداح سرکار دو عالم، ابو بکر عمر عثمان حیدر نعت پڑھتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و حیدر نعت پڑھتے ہیں، ہم ہی نہیں ہیں مداح سرکار دو عالم۔ حضرت قاری ذریح احمد صاحب قبلہ ملے جلے کلام پیش کر رہے تھے، لاسٹ میں اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا، بڑا طبیعت باغ باغ ہو رہی تھی، اور چونکہ حضرت قاری ذریح صاحب قبلہ نے بتا بھی دیا کہ جس محفل کے اندر اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے وہ محفل ایسا لگتا ہے ادھوری رہ گئی ہے۔ میں سید نور عالم صاحب قبلہ، سید مصطفیٰ علی صاحب قبلہ، ان کی موجودگی میں کئی جگہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ادھوری ہی نہیں بلکہ جب اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے تو بغیر دولہے کی برات لگتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ بغیر دولہے کی برات جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کتنے لوگوں کو محبت ہے، ذرا ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ۔ ارے ماشاءاللہ سب ٹناٹن ٹی ٹی ایس ہیں، اور ذرا محبت سے بول دیئے سبحان اللہ۔ شعر پڑھ رہا ہوں، شمس و قمر شجر و حجر سب تیرے ہو جائیں گے، شمس و قمر شجر و حجر سب تیرے ہو جائیں گے، شرط یہ ہے دل در خیر الورا پہ چھوڑ دے، شرط یہ ہے دل در خیر الورا پہ چھوڑ دے، عقیدے کا مقدمہ تو ہار سکتا ہی نہیں، عقیدے کا مقدمہ تو ہار سکتا ہی نہیں، اپنا سارا فیصلہ احمد رضا پہ چھوڑ دے، عقیدے کا مقدمہ تو ہار سکتا ہی نہیں، عقیدے کا مقدمہ تو ہار سکتا ہی نہیں، اپنا سارا فیصلہ احمد رضا پہ چھوڑ دے، اپنا سارا فیصلہ احمد رضا پہ چھوڑ دے۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک شاعر ہے جسے ماجد دیوبندی کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے نام سنا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں کچھ اشعار لکھے ہیں، اور لکھتے ہیں کس طرح ہم جائیں گے اپنے خدا کے سامنے۔ لوگ کہتے ہیں نا، اس نے خود ایک مشاعرے کے اندر کہا تھا، کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ والے ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ والے ہیں، خاص طور سے انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے کہا تھا کس طرح ہم جائیں گے اپنے خدا کے سامنے، کس طرح ہم جائیں گے اپنے خدا کے سامنے جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے، جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے، جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے، یہ مسوری، یہ شملہ، یہ نینی تال تو کچھ بھی نہیں، یہ مسوری، یہ شملہ، نینی تال تو کچھ بھی نہیں، روضہ سرکار کی آب و ہوا کے سامنے، روضہ سرکار کی آب و ہوا کے سامنے، اے چراغوں سب یہ محبوب خدا کا فیض ہے، اے چراغوں سب یہ محبوب خدا کا فیض ہے، ورنہ کس میں دم تھا جو جل جائے مصطفیٰ کے سامنے، ورنہ کس میں دم تھا جو جل جائے مصطفیٰ کے سامنے، ورنہ کس میں دم تھا، ان کا جینا ان کا مرنا سب مصطفیٰ کے واسطے، ان کا جینا ان کا مرنا سب مصطفیٰ کے واسطے، سب ہیں مدھم چار یاروں کی وفا کے سامنے، سب ہیں مدھم چار یاروں کی وفا کے سامنے، آپ نے جو فرما دیا سو فرما دیا۔ سید نور عالم صاحب قبلہ آقا نے میرے، آپ نے جو فرما دیا سو فرما دیا، کس میں ہمت تھی جو آتا مصطفیٰ کے سامنے، آپ نے جو، لوگ کہتے ہیں علی گڑھ کے جلسے جس طرح سے ہوتے ہیں تو کبھی ہم لکھنؤ کی سرزمین کے جلسوں کو دیکھتے ہیں، کبھی بہار کی سرزمین کے جلسوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیج پر سے لوگ زیادہ داد دیتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیج والے جب زیادہ بولتے ہیں تبھی تو ہم بولیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ ان کے مقتدی ہیں، یہ آپ کے مقتدا ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جمعہ میں بھی، پنج وقتہ نمازوں میں بھی، عید میں بھی، بقرعید میں بھی، وہ الگ بات ہے جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو جنازہ آگے ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ بھی پیچھے ہوتے ہیں، ذرا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ آپ نے جو فرما دیا سو فرما دیا، آپ نے جو فرما دیا سو فرما دیا، کس میں ہمت تھی جو آتا مصطفیٰ کے سامنے، کس میں ہمت تھی جو آتا مصطفیٰ کے سامنے، روکی سوکھی مل گئی، روکی سوکھی مل گئی جیسی بھی کھالی آپ نے، روکی سوکھی مل گئی جیسی بھی کھالی آپ نے، کچھ شکایت نہ کی کبھی ازواج کے سامنے،
کچھ شکایت نہ کی کبھی ازواج کے سامنے۔ اب آئیے حضرات آپ کی سماعتوں کے حوالے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی گود کا پروردہ بہت ہی عظیم الشان عالم دین ممتاز خطیب اہل سنت مفکر قوم و ملت درس و تدریس کے جوہر نیاب علم و عمل کے ماہتاب و آفتاب محبوب العلماء حضرت سید نور عالم صاحب کی بلا سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لا رہے ہیں، چند اشعار کے ذریعے رد عمل ملاحظہ کر لیجئے۔ ہم استقبال کیسے کرتے ہیں علی گڑھ کے لوگوں؟ یہ آپ کا پروگرام انصاری پروڈکشن سے آپ دیکھیں گے 2-4 دن کے بعد یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے، اور آپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھے گی۔ تو آپ ایسا پروگرام کیجئے کہ لوگ دیکھنے کے بعد کہیں کہ جلسہ تو علی گڑھ کے لوگ کیا کرتے ہیں، محبتیں تو ان کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ میں چند مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سید نور عالم صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی، ہر لفظ میں اہل اسٹیج کی توجہ کا طالب ہوں۔ آپ میرے خاندان کے لوگ ہیں اور جب آپ لوگ نوازیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ خود بخود نوازنے لگیں گے۔ ہر لفظ میں سرکار کی الفت بھی ملے گی، تقریر میں پھولوں کی لطافت بھی ملے گی، تقریر میں پھولوں کی لطافت بھی ملے گی، قرآن اور حدیث کے حوالے بھی ملیں گے۔ بس سنیے تو اندھیرے میں اجالے بھی ملیں گے، بس سنیے تو اندھیرے میں اجالے بھی ملیں گے۔ خورشید ملے گا کہیں مہتاب ملے گا، خورشید ملے گا کہیں مہتاب ملے گا، تقریر میں تمہیں جوہر نیام ملے گا، تقریر میں تمہیں جوہر نیام ملے گا، اصحاب محمد کا قرینہ بھی ملے گا، تمہیں کعبہ نظر آئے گا، مدینہ بھی ملے گا، تمہیں کعبہ نظر آئے گا، مدینہ بھی ملے گا۔ آئیے اس مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیتے ہیں، محبت کے ساتھ جسے اللہ نے دونوں ہاتھ سلامت دیے ہیں، محبت کے ساتھ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ میں حافظ و قاری طارق رضا صاحب قبلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جلسہ آپ کا کامیاب ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ سادات کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، علماء کرام سے یہ سٹیج بالکل کھچا کھچ ہے، اور الحمدللہ جتنا بڑا پنڈال انہوں نے بنایا تھا وہ بھی کھچا کھچ ہو چکا ہے، ماشاءاللہ سے ایک نورانی سما بنا ہوا ہے۔ اور محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی مدرسہ نور مصطفیٰ ہے جدا سب، گفتار بھی لہجہ بھی گفتار بھی ہے جدا سب، لہجہ بھی گفتار بھی، کند ہو جاتی ہے جس کے سامنے تلوار بھی، کند ہو جاتی ہے جس کے سامنے تلوار بھی۔ اللہ اللہ ان کا انداز خطابت آج بھی، اللہ اللہ ان کا انداز خطابت آج بھی، اٹھ کر بیٹھ جائے جو سن لے بیمار بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ ما لم يعلم، منحہ العقل والحواس لیبتغی من فضلہ ویغنم، والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم وعلی آلہ واصحابہ المکرم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، علی گڑھ کی سنگلاخ سرزمین پر رسول اعظم کانفرنس میں آپ کی یہ تعداد انتہائی تعجب میں ڈالنے والی ہے۔ ادھر اگر منہ کر لیا جائے تو کانفرنس ہو جائے، اور آپ کی طرف منہ کر لیں تو جلسہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ رب کریم حافظ طارق صاحب کو مزید طارق ابن زیاد کا جذبہ عطا فرمائے،
آمین آمین۔ اور ہمارے احباب جانتے ہیں کہ جو علم کی ہریالی علی گڑھ میں دکھائی دینے لگی ہے اور خاص کر اہل سنت کی بہاریں دکھ رہی ہیں، اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ واہ واہ واہ۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جن کے دم قدم سے یہ بہاریں ہیں، آج براہ راست علم کی فضیلت اور علم کی اہمیت پر گفتگو کرنی ہے، اور آپ حضرات انشاءاللہ وہ مبارک سما بھی دیکھیں گے کہ جب حفاظ طلباء کرام اور انجینئرز اور فاضل علماء کرام کے سروں پر دستار علم و فضل سجے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک زبردست خلا پایا جاتا تھا ہماری جماعت میں کہ جو عالم تھا وہ صرف عالم تھا، میڈیکل لائن سے ناواقف تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امان ملت صاحب قبلہ، حضور سید امان ملت صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، رسول آدم کانفرنس، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ۔ سب لوگ تشریف رکھیں، سب لوگ تشریف رکھیں، بہت اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، حضرت تشریف لا چکے ہیں، الحمدللہ محفل میں اور 4 چاند لگیں گے۔ تشریف رکھیں۔ مجمع کثیر ہے، میرے خیال سے یہاں سے اور روڈ کے لوگوں کو جمع کر دیا جائے تو اتنی ہی کرسیاں اور چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ سال اور بڑا انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات کھڑے ہو کر کے بھی سن سکتے ہیں، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ کچھ دیر سنیں پھر اپنے بھائیوں کو بھی موقع دے دیں بیٹھنے کے لیے، تو ڈبل ثواب مل جائے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ تو بہت نورانی یہ محفل ہے، دیکھنے میں تو یہ ایک جلسہ ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا، اب جانے کتنے ماں باپ ہیں اسے بیٹھے ہوں گے یہاں، اور دستار بندی کا سمت دیکھ کر کے ان کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے گا کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ قنوج کے بہت بڑے مفتی تھے، مفتی آفاق احمد مجددی صاحب، ان کی والدہ اسے حضور مفتی اعظم ہند کے ایک جلسے میں گئی تھی، اور انہوں نے بچوں کو دستار ہوتے دیکھا تھا تو ٹھانا تھا کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے، اور ان کا بیٹا اتنا بڑا عالم بن گیا۔ آج بیان کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ بھی ہے، ظاہراً تو میں مسکرا رہا ہوں لیکن اندر ایک غم کا طوفان ہے۔ انجینئر بلال اور انجینئر فخر الدین ایسے بااخلاق باادب، 4 سال تک ان کی صحبت رہی۔ کبھی کبھار تو یہ تمیز کرنا مشکل ہوتا کہ میں اپنے بیٹے حمزہ کو زیادہ چاہتا ہوں یا انہیں چاہتا ہوں۔
بہت اچھا. ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. خیر خوشی بھی ہے کہ یہ قوم میں جا کر کے قوم کو علم کے یتیمی سے بچائیں گے. جانے کتنے حافظ پیدا کریں گے اور جانے کتنے عالم پیدا کریں گے. بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی. ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ انسان جس قدر مشقت کرے گا اسی حساب سے اسے بلندیاں ملتی ہیں. جو بلندیوں کو طلب کرتا ہے وہ راتوں رات جاگتا ہے. یہ فارغ ہونے والے علماء اور حفاظ سے پوچھئے کتنی مشقتیں انہوں نے کی ہیں. موم بتی کی طرح یہ پگھلے ہیں تب آج جا کر کے ان کے سروں پہ دستار علم سجنے والی ہے, ان کے سروں پہ صافہ بدنے والا ہے. اور آج کی جو محفل ہے خاص کر مشائخ کو ان محفلوں میں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ استاذ تو پڑھاتا ہے لیکن مشائخ آ کر کے پلا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اور جس طریقے سے ایک ٹائپسٹ ٹائپ کرنے کے بعد کنٹرول+S دبا دیتا ہے تو پوری فائل محفوظ ہو جاتی ہے, ایسے ہی یہ مشائخ اپنے سروں سے جو دستار سجا دیتے ہیں اس سے ان کا علم محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطانیت جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. علم نور ہو جاتا ہے, علم بافیض ہو جاتا ہے. سغروی سادات میں سے ہیں حضرت خواجہ سید عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ. سیوان میں ان کا مزار پاک ہے. حضرت مولانا رضا علی فاروقی مجددی کے شاگرد ہیں, بنارس کے, انہیں قطب بنارس بھی کہا جاتا ہے. مولانا رضا علی فاروقی نے حضرت قبلہ عالم خواجہ احمد سعید کی شاگردی اختیار کی اور مدینہ طیبہ میں رہ کر کے ان سے فیض بھی حاصل کیا, ان سے پڑھا بھی. اور اتنے باکرامت بزرگ گزرے کہ شادی میں وہ بہنوئی پھاوڑا چلاتے نا, انہوں نے پہلا پھاوڑا جو زمین پہ مارا تو چشمہ ابل پڑا. قطب بنارس کہا جاتا ہے انہیں. تو حضرت خواجہ سید عبدالحلیم پڑھتے تھے اور بچے تو سبق یاد کرتے, یہ صرف استاذ خدمت کرتے اور استاذ بھی کچھ نہ کہتے. جب دستار بندی کی وہ شب آئی تو سارے بچے خوش ہیں, کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا, یہ اپنے کمرے میں بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں. استاذ نے جب اپنے محبوب شاگرد کو نہیں دیکھا تو تلاشتے تلاشتے کمرے میں پہنچ گیا, دیکھا تو رو رہے ہیں. کہا عبدالحلیم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ سرکار ان لوگوں نے پڑھا ہے تب دستار لے رہے ہیں, ہم نے کیا پڑھا ہے, ہم تو آپ کی خدمت کرتے رہے. کہ دریائے فیض جوش پہ آیا, انہوں نے کہا ساری کتابیں اعدادیہ سے فضیلت تک کہ لے آؤ میرے پاس. اور خواجہ سید عبدالحلیم لے کر کے پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے پہلا صفحہ کھولو اور آخری صفحہ کھولو. وہ ایک ایک کتاب بخاری تک پہلا صفحہ کھولتے ہیں اور آخری صفحہ کھولتے ہیں اور آخر میں خود بیان کرتے ہیں استاذ مکرم اب کتابوں کی ساری عبارتیں ان کے معنی مطلوب اور مفہوم کے ساتھ مجھے یاد ہو گئی. استاذ نے کہا جب یاد آ گئی ہے تو آؤ گلے سے لگ جاؤ. گلے سے لگایا تو علم باطن بھی جو سینے میں تھا وہ بھی عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دستار کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ علم محفوظ ہو جائے, علم ظاہر سے بھی حصہ مل جائے اور علم باطن سے بھی حصہ مل جائے. کلام پاک میں متعدد آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجوں بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کی کئی ایک مثالیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور علم والوں کو کیسے درجے بلند فرماتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مدینے سے مکہ شریف جا رہے تھے, ایک مقام پہ رکے, رونے لگے. ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ کہا مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے والد کے پاس خطاب کے پاس صرف 5 اونٹ تھے اور وہ کہتے تھے اونٹوں کو ترتیب سے کھڑا کرو, 5 اونٹ مجھ سے نہیں سنبھلتے تھے. میرے والد جو تھے کانا فظن غلیظا, سخت مزاج تھے, مجھے زد و کوب کیا کرتے تھے کہ 5 اونٹ نہیں سنبھال پاتے ہو. اور اسلام اور ایمان کی برکت یہ ہے کہ آج مدینے سے شام تک کا سب کے سیاہ سفید کا میں مالک ہوں, میرے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بلند کرتا ہے کہ خطاب کے بیٹے عمر کو فاروق اعظم اور امیر المومنین کے منصب پہ فائز فرما دیتا ہے.
اور علم سے کتنے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے. اس میں قومیت کی قید نہیں لگائی ہے. خود ہندوستان کی دھرتی پہ دیکھ لیں, ہندوستان کی مٹی میں پارسی آئے, ان کا علم زیادہ تھا ہندوستانیوں سے, تو وہ رول میں آ گئے. آریائی آ گئے جو اب برہمن ہیں, ان کا علم زیادہ تھا تو ان کی حکومت آ گئی. اس کے بعد مسلمانوں کے علم کا سورج جب نصف النہار پہ تھا, مسلمان آئے, مسلمانوں کے پاس علم کی کثرت تھی تو مسلمانوں نے حکومت کی اس ملک پہ. اس کے بعد جب وکٹورین ایرا آیا, وکٹوریا کے زمانے میں بتایا جاتا ہے سورج نہیں ڈوبتا تھا, اتنے لمبے حصے پہ اس کی حکومت تھی. اب انگریز جب سائنس اور ٹیکنالوجی لے کر کے بھارت کی دھرتی پہ آئے اور مقابلہ ہوا, اسی آگرہ میں مقابلہ ہوا, ہماری توپیں جمنا نہیں پار کر پا رہی تھیں, وہ جمنا سے باہر بیٹھے بیٹھے تاج محل میں بھون دیا کرتے تھے سپاہیوں کو. تو کتنے سالوں تک, تقریباً 200 سالوں تک انگریزوں نے حکومت کی. تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کو درجوں بلند کرتا ہے. آپ سے بھی میں تھوڑی گفتگو کروں گا, اور تھوڑی گفتگو ان سے کروں گا جو فارغ ہو رہے ہیں, جو اپنی قوم میں جا رہے ہیں. ایک آج کے 10 سال پہلے زمانہ تھا جب میری فراغت ہوئی تھی, ہمارے استاذ ہمارے گھر آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے, تو انہوں نے بڑی پیاری نصیحت کی تھی. آج میں فارغ ہونے والے علماء اور طلباء کو وہی چیز یاد دلاتا ہوں اپنے استاذ کی. انہوں نے کہا تھا من جدہ وجدہ, کہ عربی کی کہاوت ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں اپنے بیٹے نور عالم کو وصیت کرتا ہوں کہ اسے بدل دے کہ من وجدہ جدہ, جسے کوئی چیز مل جائے تو اسے باقی رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نصاب جو ہے درس نظامی کا, یہ مطالعہ کی کنجی ہے. اس پہ کوئی شخص اپنے آپ کو کامل نہ سمجھ لے. اب مطالعہ کی چابی مل گئی ہے کہ آپ جس لائن میں جس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہیں اس سبجیکٹ کو آپ پڑھتے رہیں اور اپنے علم کو بڑھاتے رہیں, اپنے علم کو بڑھاتے رہیں. ایسے ہی حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے, کہتے ہیں امام بخاری وما دواء الحفظ, یاد کرنے کوئی دوا بتا دو, کس طریقے سے حافظہ مضبوط ہو. سوال کرنے والوں نے سوچا تھا کہ امام بخاری پہلے علماء طبیب بھی ہوا کرتے تھے, کہ کوئی نسخہ بتا دیں گے, کوئی معجون بتا دیں گے, کوئی دوائی بتا دیں گے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو لاکھوں حدیثوں کے عالم تھے, حافظہ بہت مضبوط تھا, اور حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ آج کتاب اللہ کے بعد امام بخاری کی صحیح کو سب سے اونچا درجہ دیا جاتا ہے. تو پوچھا کہ حافظہ مضبوط کیسے ہو, تو امام بخاری نے 2 فارمولے بتائے. ایک فارمولہ یہ کہ طالب علم میں سچی طلب ہونی چاہیے, اسے حریص ہونا چاہیے سیکھنے. آج تو اس موبائل نے اتنا ماحول خراب کر دیا کہ بچہ چاہتا ہے کہ کلاس روم میں بھی وہ گیم کھیلے, تو طلب نہیں رہی. تو لوگ اپنے ذہن اور اپنے دماغ کو کوستے ہیں کہ اب دماغ کم ہو گیا ہے, نہیں, طلب ختم ہو گئی ہے. اور دوسری چیز جس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے, فرمایا کثرت النظر, کثرت مطالعہ. کثرت سے آپ کتب بینی کریں, کتابیں پڑھتے رہیں. اگر طلب آپ کے پاس اچھی ہے اور کتابوں پر گہری نظر ہے تو خود بخود آپ کا ذہن وسیع ہوتا چلا جائے گا. میں نے ایک موقع پر اپنے استاد سابق شیخ الجامعہ علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ کی زبانی یہ بات سنی کہ علامہ مدنی میاں ماشاءاللہ اولو الاذہان میں سے تھے, بڑے قابل تھے, اور میں نارمل طالب علموں میں سے تھا. لیکن میں نے فراغت کے بعد محنت کی, مشقت کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا محنت اور مشقت کے صلے میں دیا. تو ایک چیز حرص ہے, سچی طلب ہے, اور دوسری چیز کثرت مطالعہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آپ سب لوگ تشریف رکھیں, باقی جو لوگ اسٹیج پہ ہیں وہ ائمہ کرام ان کا استقبال کر لیں گے. باقی سب لوگ تشریف رکھیں. حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ, حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں.
گلا خراب ہے، بس تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا، آپ حضرات سکون سے بیٹھیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ فالوورز امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں۔ امام شافعی ایک مرتبہ اپنے استاذ کے پاس گئے، امام وکی ابن الجراح کے پاس، کہتے ہیں امام کبھی کبھار نظر پڑتے ہی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھار میں بہت محنت کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ یہ بات یاد ہو جائے، مگر وہ چیز یاد ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے طلبہ بھی یہ شکایت کرتے ہوں گے کہ کبھی کبھار تو آدھے گھنٹے میں ایک صفحہ یاد ہو جاتا، اور کبھی کبھار مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد بھی پڑھیں تو نہیں یاد ہوتا۔ تو امام وکی ابن الجراح نے بڑا پیارا جواب دیا کہ آ شافعی، جس دن تمہیں یاد نہ ہو تو غور کرو اپنے اعمال پر، یقیناً اس دن کوئی نہ کوئی گناہ تم سے ضرور سرزد ہو گیا ہے، اس لیے کہ علم یہ نور ہے اور گناہ تاریکی ہے، اور نور اور تاریکی دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ علماء نے فرمایا العلم نور یتجلی بہ الشیء، علم وہ نور ہے جس سے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان کی بنائی ہوئی روشنی یہ لائٹیں ہیں، تو یہ لائٹیں خود بھی روشن ہیں، اور جو ان کے اندر آ جاتا ہے اس کا بھی چہرہ چمک دمک جاتا ہے۔ ایسے علم ہے، علم خود روشن شے ہے، اور جو علم والا ہو جاتا ہے علم اسے چمکا دیتی ہے، اس کی شہرت پیدا کر دیتی ہے، اسے اللہ والا بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی صحیح معنوں میں خشیت علماء ہی رکھتے ہیں، علماء ہی ڈرتے ہیں۔ خشیت اور خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دبک کر کے ایک کونے میں بیٹھ جائے، خوف و خشیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو درست کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کی بجا آوری کرے، اور جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے انسان رک جائے۔ تو خشیت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے انسان کا علم بڑھتا جائے گا۔ تو جس کے اندر جیسے خشیت ہوگی ویسے اس کے اندر اس کا علم کا گراف بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ آیت کریمہ ابھی میں نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو درجہ بلند فرماتا ہے۔ دیکھو امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو دنیا اسلام کے اکیلے قاضی ہیں، اور خلیفہ بغداد نے آپ کو قاضی اپائنٹ کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، یتیم ہو گئے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں سوت کاٹتی تھی، ایک دھوبی کے پاس ماں بھیج دیا کرتی تھی کہ کچھ کام کرے، اور چند ٹکے لے کر کے ابو یوسف آئے، مگر راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ پڑتی تھی۔ ایک دن قاضی ابو یوسف کا ادھر سے گزر ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو دل لگ گیا، علم کی کشش تھی، امام اعظم کی کشش تھی، امام اعظم کی صحبت نے جذب کر لیا۔ اب دھوبی کی طرف جانے کے بجائے قاضی ابو یوسف امام اعظم کے پاس جانے لگے۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا شام کو کچھ نقدی لے کے نہیں آ رہا ہے تو تلاشنے لگی، پتا چلا کہ وہ تو دھوبی کے پاس جانے کے بجائے امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں بیٹا چلا گیا۔ پکڑ کے لے آئی، دوسرے دن پکڑ کے لے آئی، تیسرے دن پکڑ کے لے آئی، چوتھے دن جا کر کے امام اعظم پہ ناراض ہوتی ہیں کہ اے ابو حنیفہ کیا چاہتے ہو کہ ہم بھوکے مر جائیں؟ ارے جو میں سود کاٹتی ہوں اس سے پیسہ جو ملتا ہے اس سے ہمارا چولہا جلتا ہے، اور جو یہ کما کے لاتا ہے میرا نابالغ بیٹا اس کی آمدنی سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اے امی جان کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے کہ تمہارا بیٹا خلیفہ وقت ہارون رشید کے شاہی دسترخوان پر بیٹھا ہوا فالودے کھا رہا ہو؟ بوڑھی ماں کھسک گئی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابو حنیفہ تمہاری عمر کے ساتھ ساتھ تمہاری عقل بھی خراب ہو گئی ہے، بھلا اس یتیم بچے کو بادشاہ کے محل سے کیا لینا دینا؟ شاہی دسترخوان پہ میرا بیٹا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اس کے خرچ کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ امام ابو یوسف کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھاتے ہیں اور اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف کے ساتھ بادشاہ اکثر دنوں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ہارون رشید ایک دن کھانا
کھایا جا رہا تھا کہ حضرت ابو یوسف مسکرا دیے۔ ہارون رشید نے پوچھا ابو یوسف مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو امام ابو یوسف نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ ہارون رشید کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور پکار اٹھا کہ اللہ ابو حنیفہ کی قبر پہ رحمت کے پھول برسائے۔ دوسرے لوگ جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے، ابو حنیفہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ آپ نے دیکھا علم نے کیسے ایک یتیم بیٹے کو عالم اسلام کا چیف جورسٹ بنا دیا، قاضی القضات بنا دیا قاضی ابو یوسف کو۔ اور قاضی ابو یوسف کا احسان ہے جو فقہ حنفی مرتب ہو کر کے آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آخری بات کہہ کے میں گزر جاؤں گا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ المستند المعتمد میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس شریف میں انبیاء کرام کی جماعت موجود ہے، اولیاء کرام بھی ہیں۔ حضرت خواجہ ابو منصور حلاج جنہوں نے انا الحق کا نعرہ بلند کیا تھا، ان کی دعائے مغفرت کے لیے، کہ اسی بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح آگے بڑھتی ہے۔ یہ روحوں کی بات ہے اور وہ خواب دیکھتے ہیں اور لکھا اعلیٰ حضرت نے، آگے بڑھتی ہے اور روح پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء یہ بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کی طرف اشارہ کر دیا۔ امام غزالی کی روح آگے بڑھتی ہے، یعنی اشارہ تھا کہ ان سے پوچھ لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کئی پشتوں کا نام بتا دیتے ہیں، محمد بن محمد غزالی، میرے ابو کا یہ نام، میرے دادا کا یہ نام، میرے دادا کا یہ نام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر کہتے ہیں موسیٰ آئے غزالی، سوال تو اتنا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کئی پشتوں کا نام بتا دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بہت ادب کے ساتھ امام غزالی کی روح گویا ہوتی ہے، کہتی ہے اے موسیٰ یاد کرو وادی سینا کو، وہاں جب آپ گئے تھے اللہ نے اتنے پوچھا تھا وما تلکا بیمینکا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب اتنا تھا کہ لاٹھی ہے، لیکن آپ نے کہا تھا یہ عصایا اتوکل علیہا واہش بیعلی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں۔ تو موسیٰ جواب دیتے ہیں اے غزالی کیا پتہ نہیں وہ بارگاہ عزت تھی، میں چاہ رہا تھا کہ کلام بڑھتا جائے اور اللہ سے گفتگو کا مزہ ملتا جائے۔ غزالی کی روح کہتی ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر یہاں بھی تو ایک امتی اور ایک نبی کا معاملہ ہے، میں بھی چاہتا ہوں گفتگو بڑھتی جائے اور گفتگو کا مزہ ملتا جائے۔ اب موسیٰ رسول اکرم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، آپ کی امت کے علماء بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ رب من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔